حل کیا ہوگا آئندہ کے لیے؟ کوئی ذہن میں ہے کوئی بڑا خاکہ؟ جیسے 8 فروری کو احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی سوچیں گے کہ ہم بھی احتجاج کریں ان کے ساتھ؟ نہیں، احتجاج تو وہ کر رہے ہیں، 10 تاریخ مولانا صاحب نے بھی اپنا رکھا ہوا ہے، وہ اپنی جماعتیں اپنا طریقہ کار پہ چلیں گی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ آئین کے اندر اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو کام کریں اور جو بھی حل ڈھونڈیں وہ بھی آئین کے مطابق اور قانون کے اندر ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج تو ہو سکتا ہے، صرف یہ دھاوا بلڈنگز پہ نہیں بولا جا جی سکتا۔ بالکل بالکل، وہ فرق کرنا پڑتا ہے اس کا۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے ہے، حکومت کو بھی آئین کے اندر رہنا پڑے گا۔ جو آج ملک کے اندر حالات ہیں، جس قسم کی ایک فلسطینی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ تو دوسری بات یہ کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ میں اپنی گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے میری نظر میں، کہ اس ملک کی پولیٹیکل، جوڈیشل، ملٹری لیڈرشپ 6 8 10 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں، ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کے مسائل ہیں کیا اور ہم نے کیسے ان کو حل کرنا ہے۔ یہ ایجنڈا طے کریں متفقہ طور پر، کیونکہ آج کوئی بھی جماعت یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان معاملات کو خود طے کر سکے۔ آپ یقین کریں ساری سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں وہ نہیں کر سکے گی۔ یہ ایجنڈا طے کر لیں، پھر اس کے لیے ایک یونٹی گورنمنٹ بنا دیں۔ یونٹی گورنمنٹ، میں نیشنل گورنمنٹ اس لیے نہیں کہتا کہ نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے ایک بندر بانٹ، کہ یار 4 وزارتیں تم لے لو، 2 میں لے لیتا ہوں، ایک کسی اور کو دے دیتے ہیں، اس قسم کی۔ یہاں پر آپ لوگ وہ لائیں جن کے اندر صلاحیت ہو، جن کے قابلیت ہو، تجربہ ہو، جو اس ایجنڈے کو جو طے کیا جائے گا متفقہ طور پر اس ملک کی لیڈرشپ طے کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ ایک واحد راستہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کے مسائل بھی غیر معمولی ہیں، حل بھی غیر معمولی ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئین سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ یونٹی گورنمنٹ تو بہرحال آئین سے فی الحال باہر، یہ آئین کے اندر تو اس کا تصور نہیں ہے؟ نہیں بالکل، میں اس باہر نہیں جا رہا۔ جب پارلیمان کے اندر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے سب نے مل کر حکومت بنانی ہے، لیکن جو پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں ہیں انہی کی یونٹی گورنمنٹ بنا دی۔ جی یونٹی گورنمنٹ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایشو جو سب سے بڑا ہے، آپ کہتے ہیں پہلے میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا تھا کہ جوڈیشلی آرمڈ فورسز کی سینئر لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہ 10 لوگ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر کے اٹھیں۔ اب شاید جوڈیشری کو آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ نے سٹیم رول کر کے ان کی حیثیت ویسے ختم کر دی ہے، لیکن آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یکجا ہونا کسی نقطے کے اوپر بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آگے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جی بالکل نہیں آتا، نہیں، جوڈیشل لیڈرشپ بھی آپ کو بٹھانی پڑے گی، کیونکہ جوڈیشری کا بہت بڑا رول ہے۔ بے شک آپ نے اس کو ایک طرح سے بالکل بے ضرر کر دیا ہے، سٹیم رول کر دیا اس کا۔ جی اب جی وہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے ملک کے آئین پہ ایک وار ہے۔ ابھی دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، وہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ابھی یہ آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ادارے کی جو سٹینڈنگ ہے نا، اس کی وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ سٹینڈنگ اس کی نہیں توڑنی چاہیے، اس کی وہ کھڑا رہنا چاہیے، وقار اس کا قائم رہنا چاہیے، اس کو خراب نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ نہیں، اس طرف یہ نہیں ہے جس طرح کے جج اب لگیں گے اور وہ 25 سال رہیں گے، اب کیسے ملک کا نظام ٹھیک کریں گے، عدل کا نظام ٹھیک کریں گے؟ کل میٹنگ میں اس پہ بات ہوئی؟ 26ویں ترمیم پہ بات ہوئی، جس میں میں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنی رائے دی ہے، تو یقیناً اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے اثرات ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ کا یونٹی گورنمنٹ کا تصور ہے، اس پہ باقی سیاسی جماعتوں میں کسی سے بات ہوئی؟ نہیں، یہ کل بات یہ نہیں ہوئی، یہ میں اکثر کر چکا ہوں۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، ہر روز سوچتا ہوں کہ کیا راستہ ہوگا۔ ایک مجھے یہی راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے۔ ملک کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کے حل اتنے مشکل ہیں، ان کا اثر عوام پر اتنا گہرا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جماعت اکیلے اس کو نہیں کر سکتی۔